बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद और उसमें हम मद्दात का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें माशाल्लाह से हम 7 मद्दात पढ़ चुके हैं और उसमें 3 सबब हम पढ़ चुके हैं। पहला सबब मद के यानी ये था कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए। ठीक है, एक कलमा में है तो मद मुत्तसिल वाजिब, 2 कलमा में हो तो मुनफसिल जायज़। उसके बाद हमने दूसरा सबब मद का पढ़ा कि हुरूफ मद्दा में सिर्फ अलिफ मद्दा, हुरूफ मद्दा जो कि 3 हैं उनमें से सिर्फ अलिफ मद्दा के बाद साकिन हरफ आ जाए, जैसे कि आल आना में हमने पढ़ा, वो उसी लफ्ज़ के ऊपर 2 बार कुरान मजीद में आया है, तो वो हमारी मद है लाजिम, मद लाजिम है हमारी और कलमी मुखफ़फ़ है। उसके बाद हमने मुसक्कल पढ़ी है मद, जो कि मुशद्दद हरफ आ जाए। तीसरा सबब हमने मद का ये पढ़ा है कि हुरूफ मद्दा में से वाओ और अलिफ ये 2 ही हैं जिनके बाद अगर मुशद्दद हरफ आ जाए तो वहां पर हमारी ये मद लाजिम होती है, कलमी मुसक्कल। ठीक है जी, ये थे हमारे 3 सबब। अब 3 सबब में फिर हमने आगे 2 फॉर्म में पढ़ ली हैं मद्दात। फिर उसके बाद हमने यही 2 मद्दात जो थी मद लाजिम मुखफ़्फ़फ़ और मुसक्कल, वो कलमी पढ़ी। कलमी के बाद हमने हरफी पढ़ी, यानी कि जो हुरूफ मुक़त्तआत पर आई हैं, हुरूफ मुक़त्तआत पर आई हैं उनको हरफी कहते हैं। मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़ और मद लाजिम हरफी मुसक्कल। 7वें नंबर पर जो हमारी मद थी कल हमने पढ़ी थी वो सिर्फ आइन के ऊपर है, क्योंकि आइन साउंड में आप देखिए यालीन आ रही है, तो इसलिए आइन में यालीन आती है, तो ये मद हमारी थी मद लाजिम लीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी मद है पढ़ेंगे मद नंबर 8, वो मद जायज़ है। और ये जो मद है जो कि हमने पहली मद्दा तो पढ़ी थी, मद का पहला सबब के हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए, वो भी हमारी तीनों मद्दा पर थी, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, यानी वो तीनों मद्दा के ऊपर पाई जाती हैं। जबकि हमने मद लाजिम का देखा कि एक जो है मुखफ़्फ़फ़ कलमी है वो सिर्फ अलिफ मद्दा पर, और मुसक्कल जो है वो अलिफ और वाव मद्दा पर आई है, जबकि या मद्दा पर नहीं थी। आज की जो हमारी मद है मद जायज़, अलिफ मद्दा पर भी है, वाव मद्दा पर भी है, या मद्दा पर है। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे, ये भी कुरान मजीद में कसीरुल इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है कुरान मजीद में। जहाँ कहीं आप आर्जी तौर पर वक्फ करते हैं आयत के आखिर पर और वो हुरूफ मद्दा के बाद हम हुरूफ को साकिन करते हैं तो ये मद पैदा होती है। तो हम आज की मद पढ़ते हैं, अपने पास डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। अलमद्दु जाइजुन अलल अलिफी, मद्दे जायज़ अलिफ मद्दा पर। ये जो मद जायज़ है हमारी, ये भी तीनों मद्दा पर पाई जाएगी, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा पर। ठीक है, तो आज हम सिर्फ अलिफ मद्दा पढ़ेंगे। इदा वक़अ, जब वाक़े हो, बादहा, बाद इसके, यानी अलिफ मद्दा के बाद वाक़े हो या आ जाए, सुकूनुन आरिजुन, सुकून आर्जी, यानी वहां पे साकिन नहीं था हरफ, हरकत मौजूद थी, ज़बर ज़ेर पेश यानी फतह कसरा जमा मौजूद थी, या तनवीन मौजूद थी हमारे पास कसरतैन की या जम्मतैन की, तो वहां पर जो हम खुद से उसको सुकून देंगे, यानी हम वक्फ करने लगे हैं, आर्जी तौर पर हम वक्फ देंगे, सुकून आर्जी लिल वक्फी, वक्फ की सूरत में, वक्फ के तौर पर, वसूरतुहु, और सूरत उसकी, हाकज़ा, ये है जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, फतह है आगे अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा बन गया, अलिफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी आ जाए। ठीक है, तो आपको समझ पड़ गई होगी कि जब अलिफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी आ जाए वक्फ की सूरत में,
شرط آپ نے دونوں کی کیا لکھنی ہے؟ سکون عارضی آپ ہو کس صورت میں؟ وقف کی صورت میں. یعنی ہم وقف کرنے لگے ہیں، الف مدہ کے بعد والا حرف جو تھا وہ متحرک تھا، لیکن ہم اس کی حرکت ہٹا کر وقف کرنے لگے ہیں، تو وقف کی صورت میں حرکت ہٹ جائے گی آٹومیٹکلی. تو وہاں پہ ہماری یہ مد پیدا ہوگی. وَهُوَ الْمُسَمَّى، اور وہ نام دی گئی ہے یا وہ نام دیا گیا ہے بالمد العارض الوقفی. مد کا جو سمٹمز ہیں، جو اس کی وجوہات ہیں، وہی اس کا نام ہے مد عارض وقفی، مد وقفی عارض یا مد عارض وقفی. ٹھیک ہے. وَمِقْدَارُهُ، اور مقدار اس کی 3 الفات ہیں، یعنی کہ 6 حرکتوں برابر ہی. آپ نے جتنا مد لازم کو آپ کرتے تھے، یہ بھی آپ نے اتنی ہی لمبی کرنی ہے، اس کو بھی اتنا ہی مد کرنا ہے. مد کا معنی آپ کو پتا ہی ہے، کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا. اس کو بھی آپ نے 6 حرکتوں برابر لمبا کرنا ہے. القاعدۃ، پڑھنے کا طریقہ. اب کھڑی زبر بھی ہمارے پاس الف مدہ ہی ہوتی ہے، الف مقصورہ ہے، تو اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے. حمزہ کھڑی زبر آ، نون بڑی زبر نا، آنا. اب یہ آ کیا ہے؟ الف مدہ ہے، تو اس کے بعد میں اب نون کو جزم دینے لگی ہوں. کیوں؟ میں اس پر وقف کرنا چاہتی ہوں، تو میں جزم کیسے دوں گی؟ آن. اس کو ایک دم میں آن کے وقف نہیں کروں گی. آن 6 حرکتوں برابر لمبا کھینچنا ہے وقف کی صورت میں. جیسے آگے ہے بانا، بان، تانا، تان، ثانا، ثان، جانا، جان، حانا، حان، خونا، خون، دانا، دان، ذانا، ذان، رونا، رون، زانا، زان، سانا، سان، شانا، شان، صانا، صان، دونا، دون. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حروف مستعلیہ ہیں ان کے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو پر ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی الف بھی جو ہے وہ بھی پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو پھر دان نہیں کہنا. دون، تونا، تون. مد ہم کون سی کر رہے ہیں؟ مد عارض وقفی، یعنی ہم عارضی طور پہ اس کو وقف دے رہے ہیں. پہلے سے اس کے اوپر سکون نہیں تھا، ہم اس کو عارضی طور پہ سکون دے رہے ہیں، تو یہاں پہ مد پیدا ہو رہی ہے مد عارض وقفی. ظانا، ظان، عانا، عان، غونا، غون، فانا، فان، قونا، قون، کانا، کان، لانا، لان، مانا، مان. اب اس کو مان نہیں کہنا، آپ نے میم الف کے بعد نون غنہ کا اضافہ نہیں کرنا. یاد رہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں آ، با، اسی طرح سے ماں بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. مانا، مان، وانا، وان، ہانا، ہان. اسی طرح سے حمزہ کے ساتھ آ جائے گا آنا، آن ہی ہوگا، اور یانا، یان. والاجراء، اور قاعدے کو جاری کرنا. اب قرآن مجید کے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، مناسن ہے، مناسن ہے، لیکن ہم کسرتین کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ وقف کی صورت میں اس کو ہم گرا دیتے ہیں، دونوں حرکتوں کو ہٹا کر ہم جزم دے دیتے ہیں. وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، صاد ہے آخر پہ، اس کو پر کر لیجئے، لیکن کھینچنا آپ نے کتنا ہے؟ الف مدہ کے بعد سکون دے رہے ہیں عارضی طور پہ، سکون عارضی آ رہا ہے، تو آپ نے 6 حرکتوں برابر اس کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ مد ہو رہی ہے مد عارض وقفی. ان ھذا لشیء عجاب، عجابن ہے، تو با کے اوپر جب ہم جزم دیتے ہیں، چاہے وہ عارضی طور پہ دے رہے ہیں یا پہلے سے اس پر جزم موجود ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قاعدہ آپ کو یاد ہوگا، قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے 6 حرکتوں برابر مد بھی کرنی ہے، اور آخر پر آپ نے اس کو
ساتھ میں قلقلہ بھی کرنا ہے. ان هذا لشيء يراد ان هذا لشيء يراد. یہاں بھی دال ہے، قلقلہ کریں گے جزم کی صورت میں. ان هذا الا اختلاق، تلو کا نہیں کہنا ہے، لام کو باریک رکھیے، خو کو بھی پر پڑھنا ہے، قوف کو بھی پر پڑھنا ہے. الخ لخ، یہ لام باریک رہے گا، الخ نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے. الخ لخ، لام باریک رہے گا، خو کو آپ نے آگے پر کر لینا ہے، پھر آگے تا کو تو نہیں بنانا، تی نہیں کہنا ہے، تی تی تازر تی، ٹھیک ہے. آگے لا، لام الف لا باریک رہے گا، قوف کو پر کر دینا ہے، اور قوف کے اوپر بھی جب ہم جزم دینے لگے ہیں تو ہم نے اس پر قلقلہ کرنا ہے. ان هذا الا اختلاق، تلاق، ٹھیک ہے، تھوڑا سا قلقلہ کرنا ہے. بل لما يذوقوا عذابی، لما نہیں کہنا، لما آگے الف ہے، پورا دا کیجئے منہ کھول کے، لم غنہ کر کے، پھر ما، لما یذوقو، قوف کو بھی پر پڑھیں گے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے. عذابی ہے، اب یہاں پہ ہم وقف کرنے لگے ہیں تو اس پر قلقلہ کریں گے. بل لما یذوقوا عذاب. آگے دیکھیے، فل یا، یہاں پہ بھی رو کو پر پڑھیں گے، رو مفخم ہے ہماری، قوف کو بھی پر پڑھنا ہے آگے. فل یرتقو، تقو، تا باریک، توقو نہیں کہنا ہے، تا باریک، قوف کو پر پڑھنا ہے. فل یرتقو فی الاسباب، فل یرتقو فی الاسباب، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ، مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ. قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، قبل، قوف کو بھی پر پڑھیں گے، باقی پر قلقلہ کریں گے. یو، یو، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واولین کو خوبصورت ادا کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے. حساب بھی ہے، یہاں بھی باقی پر قلقلہ آئے گا. قبل یوم الحساب، بہت ہی کثیر الاستعمال ہے، یعنی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ حروف مدہ کے اوپر بہت کثرت کے ساتھ جو ہے وقف کیا گیا ہے. حرکت موجود ہے لیکن ہم نے عارضی طور پہ سکون، کیونکہ یہ اس کا سبب یہی ہے. یہ کب واقع ہوتی ہے؟ اذا وقع بعدہا، یہ تب واقع ہوتی ہے جب اس کے بعد یعنی الف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے وقف کی صورت میں، وقف کی صورت میں، تو اس کا نام، پھر اس مد کا نام کیا ہے؟ مد عارض وقفی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ اس چیپٹر کے ساتھ تو کوئی ریلیٹ نہیں ہے، ویسے قرآن مجید کی آیت دی گئی ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. جو بھی ہے جادو وغیرہ جو ہے برحق ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے محصور ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جس کے احاطہ نہ کیا ہو رب نے اور وہ اس کے احاطے میں ہو. ہر ایک جو ہے وہ چیز محصور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہوئی ہے. الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری آج کی مد، اور مد کا نام تھا مد عارض وقفی، مد جائز علی الالفی، اور اس کی مقدار بھی کیا ہے؟ 6 حرکات، یعنی کہ 3 الف ہے. الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا.